السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں باب صلاۃ الکسوف، نماز کسوف کا بیان۔ اس کو کسوف بھی کہہ لیا جاتا ہے اور خسوف بھی کہہ لیا جاتا ہے، یہ ایک ہی نماز کے دو نام ہیں۔ اس میں چار احادیث ہم پڑھیں گے۔ یہ باقاعدہ ایک نماز ہے، نماز کا نام ہے نماز کسوف۔ کسوف کا مطلب یا خسوف کا مطلب ہوتا ہے گرہن لگنا، چاند کا سورج کا بے نور ہو جانا۔ تو یہ چونکہ ایک خاص مسئلہ ہوتا ہے، اس کے متعلق بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ صورت میں بھی نماز پڑھی جائے اور اللہ رب العزت کو یاد کیا جائے۔ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، بیان فرماتی ہیں ان الشمس خسفت، سورج گرہن لگ گیا، علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ فبعث منادیا، تو آپ نے ایک اعلان کرنے والے کو بھیجا، ینادی، جو اعلان کر رہا تھا، الصلاۃ جامعۃ، الصلاۃ جامعہ، یہ کہہ کر اس نے اعلان کیا کہ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، نماز جمع کرنے والی ہے۔ فاجتمعوا، تو صحابہ کرام جمع ہو گئے، وتقدم، اور آپ آگے ہوئے، وکبر، اور تکبیر کہی، وصلی اربع رکعات، اور آپ نے چار رکوع کیے، فی رکعتین، دو رکعتوں میں۔ دو رکعتوں میں دو رکوع ہوتے ہیں نا عام نماز میں، لیکن صلاۃ الخسوف یا کسوف میں چار رکوع ہوں گے دو رکعتوں میں، یعنی ایک رکعت میں دو رکوع۔ وہ اربع سجدات، اور چار سجدے آپ نے کیے تھے۔ کیسے، کوئی بیان کر سکتے ہیں؟ جی حاضر رہا کریں، ساتھ ساتھ بولا کریں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، ایک رکعت جب پڑھائی تو اس میں آپ نے رکوع کیا، رکوع کے بعد دوبارہ کھڑے ہو کر سجدے میں نہیں گئے، بلکہ دوبارہ سے آپ نے وہ قیام شروع کر لیا، یعنی اس میں قرات شروع کر لی۔ آئندہ حدیث انشاءاللہ پڑھتے ہیں، پھر اس پہ کچھ بات کریں گے۔ عن ابي مسعود عقبة بن عامر الانصاری رضی اللہ عنہ قال، ابو مسعود عقبہ ابن عامر انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الشمس والقمر، بلا شبہ شمس و قمر، سورج اور چاند، آیتانی من آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے، یہ دو نشانیاں ہیں۔ یخوف اللہ، ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ، بہما، ان دونوں کے ذریعے، عبادہ، اپنے بندوں کو۔ وَإِنَّهُمَا، اور بلا شبہ، لا ينکسفان، یہ ان کو گرہن نہیں لگتا، لموت احد، کسی ایک کی موت کی وجہ سے، من الناس، لوگوں میں سے، ولا لحیاتہ، اور نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے، کسی کے پیدا ہونے اور مرنے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ آپ نے یہاں پہ بیان کیا۔ فَإِذَا رَأَيْتُم مِّنْهُمَا شَيْئًا، تو جب تم ان دونوں میں سے کچھ دیکھو، فَصَلُّوا، تو تم نماز پڑھو، وَدْعُوا، اور دعا کرو، اس قدر کہ حتیٰ ینکشف، یہاں تک کہ دور کر دی جائے، ما، وہ حالت، بکم، جو تمہیں لاحق ہے، یعنی جو حالت درپیش ہے وہ صورت کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، تب تک یہ جاری رکھو۔ جی عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت، انہوں نے کہا، ساتھ ساتھ کوئی سوال ہو آپ کر سکتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا، خسفت الشمس، سورج کو گرہن لگ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، فقامت، تو آپ کھڑے ہوئے، فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی، فاطال القیام، تو لمبا قیام کیا، ثم رکع، پھر آپ نے رکوع کیا، فاطال الرکوع، تو لمبا رکوع کیا، ثم قام، پھر آپ کھڑے ہوئے، فاطال القیام، تو لمبا قیام کیا، یعنی پھر دوبارہ سے تلاوت شروع کر دی، لیکن وہ دون القیام الاول، وہ پہلے قیام سے کم تھا، یعنی پہلا قیام آپ کا زیادہ لمبا تھا، پھر رکوع کے بعد جو دوسرا قیام تھا وہ پہلے سے کچھ کم تھا، ثم رکع، پھر آپ نے دوسرا رکوع کیا، فاطال الرکوع، تو وہ رکوع بھی بہت لمبا کیا، لیکن وہ دون الرکوع الاول، وہ پہلے رکوع سے چھوٹا تھا، ثم سجدہ، پھر آپ نے سجدہ کیا، فاطال السجود، سجدوں کو بھی بہت لمبا کیا، ایک رکعت ہوگی، ثم فعل فی الرکعۃ الاخری، پھر دوسری رکعت میں بھی آپ نے کیا، مثلا، جیسے، ما فعل فی الرکعۃ الاولی، آپ نے پہلی رکعت میں کیا تھا، جیسے پہلی میں کیا تھا، جیسے پہلی رکعت پڑھی تھی ویسے ہی آپ نے دوسری رکعت پڑھی تھی،
ثم انصرف، پھر آپ نے سلام پھیرا، وقد انجلت الشمس، اور سورج وہ صاف ہو چکا تھا، فخطب الناس، تو آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا، معلوم ہوا نماز کے ساتھ بعد میں خطبہ بھی دیا جائے گا، فحمد اللہ، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، وثنا علیہ، اور اس کی تعریف کی، ثم قال، پھر فرمایا، ان الشمس والقمر، بلا شبہ سورج اور چاند، آیتان، دو نشانیاں ہیں، من آیات اللہ، اللہ کی آیات سے، لا ينخسفان، ان کو گرہن نہیں لگتا، لموت احد، کسی کی موت کی وجہ سے، ولا لحیاتہ، اور نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے، کسی کے پیدا ہونے کسی کے مرنے کے ساتھ ان دونوں کو گرہن نہیں لگتا، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، تو جب تم یہ دیکھو، فَادْعُوا اللَّهَ، تو اللہ سے دعا کرو، وَكَبِّرُوا، اور تکبیر کہو، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، وصلو، اور نماز پڑھو، وتصدقوا، اور صدقہ کرو۔ پھر آپ نے فرمایا، یا امت محمد، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ، اللہ کی قسم ہے، ما من احد، نہیں ہے کوئی ایک بھی، اغیر من اللہ، اللہ سے زیادہ غیرت مند، من، اس سے، ان یزنی عبدہ، کہ اس کا بندہ زنا کرے، او تزنی امتہ، یا اس کی بندی گناہ کرے۔ آدمی کو کس قدر غیرت آتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ غیرت آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ یا بندی زنا کرے۔ یا امت محمد، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ، اللہ کی قسم ہے، لو تعلمون، اگر تم جان لو، ما اعلم، جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا، تو تم بہت کم ہنسو گے، ولبکیتم کثیرا، اور تم بہت زیادہ رو گے۔ وفی لفظ، اور ایک لفظ کیا ہے، فاستکمل اربع رکعات، آپ نے چار رکوع مکمل کیے، وہ اربع سجدات، اور چار سجدے آپ نے کیے، رکعتیں دو ہوتی ہیں، اس میں چار رکوع اور چار سجدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جی واضح ہے، آگے چلیں۔ سر اس میں یہ جو رکوع کی بات ہوئی ہے اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ کائنڈلی اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے کہ رکوع سے کیا مراد ہے، مطلب قرات میں رکوع پورا پڑھنا ہے؟ نہیں، رکوع جس طرح عام کیا جاتا ہے نماز میں رکوع، ویسے کا ہی رکوع ہوگا، لیکن بہت لمبا ہوگا، اس میں تلاوت نہیں کی جائے گی، اس میں رکوع کی جو دعا ہے وہی پڑھی جائے گی، کیونکہ یہ تو صحیح مسلم کی الگ سے روایت ہے، نہیت ان اقرا القرآن راکعا او ساجدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں رکوع یا سجدے کی حالت میں قرآن پڑھوں، تو کی اس میں ٹھیک ہو رکوع کی دعائیں کی جائیں گی، لیکن عام جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک رکعت میں ایک رکوع ہوتا ہے، لیکن یہ صلاۃ الخسوف میں یا صلاۃ الکسوف میں دو رکوع ایک رکعت میں ہوتے ہیں، قیام کیا، قیام کرنے کے بعد رکوع، رکوع کے بعد پھر قیام، پھر رکوع، پھر کھڑے ہو کر پھر آگے سجدے میں جائیں گے۔ واضح ہوا ٹھیک طریقہ؟ ہو گیا سر، جزاک اللہ، سمجھ آ گئی پھر، جزاک اللہ۔ جی، آگے ہے چوتھی حدیث، اور اس باب کی آخری حدیث، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، خسفت الشمس، سورج گرہن لگا، سورج کو گرہن لگا، فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، فقام فزعا، فقام، تو آپ کھڑے ہوئے، فزعا، گھبراتے ہوئے، یخشا، آپ ڈرتے تھے، ان تکون الساعہ، کہ قیامت آ گئی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، حتی اتى المسجد، یہاں تک کہ آپ مسجد آئے، فقام، تو آپ کھڑے ہوئے، فصلى، تو آپ نے نماز پڑھی، بھی اطول قیام، بہت لمبے قیام والی، ورکوع، بہت لمبے رکوع والی، وسجود، اور بہت لمبے سجدوں والی، ما رأیتہ، میں نے آپ کو نہیں دیکھا، یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، میں نے آپ کو نہیں دیکھا، یفعلہ، آپ نے ایسا کیا ہو، فی صلاتہ، ہی اپنی نماز میں، قطو، کبھی بھی، کبھی بھی آپ نے ایسی لمبی نماز نہیں پڑھی تھی، میں نے نہیں دیکھا تھا آپ کو۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا نماز کے بعد، ان هذه الآیات، یہ نشانیاں ہیں، التي يرسلها اللہ تعالی، جنہیں بھیجتا ہے اللہ تعالی، لا تكون لموت احد، یہ کسی کی موت کی وجہ سے نہیں ہوتی، ولا لحیات، اور نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے، ولكن اللہ، اور لیکن اللہ تعالی، يرسلها، اس کو بھیجتا ہے، کس کو بھیجتا ہے؟ سورج گرہن اور یہ چاند گرہن کی جو بات ہو رہی ہے؟ ہاں، ان نشانیوں کو بھیجتا ہے، یخوف بها، ان کے ذریعے ڈراتا ہے اللہ تعالی عبادہ، اپنے بندوں کو، فَإِذَا رَأَيْتُمْ، پس جب تم دیکھو، منہا، اس سے، شیئن، کچھ بھی، کوئی نشانی دیکھو، فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف پلٹو،
अल्लाह अकबर कबीरा। व दुआ ही, और उसकी दुआ की तरफ, व इस्तिगफार ही, और उससे बख्शिश मांगते हुए। अच्छा, ये बाब हमने पढ़ लिया। तो अभी जो हमने बाब पढ़ा है सलातुल कुसूफ वाला, इसके मुतालिक हम जान चुके हैं अहादीस की रोशनी से कि ये बाकायदा नमाज है, जो नमाज पढ़ी जाती है सूरज या चांद ग्रहण लगने की सूरत में। ये चूंकि अल्लाह ताला की तरफ से निशानी होती है, अल्लाह ताला अपने बंदों को डराते हैं, तो इंसानों को चाहिए कि वो फौरन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू करें, इस्तिगफार भी करें, सदका भी करें। और बतौर ख़ास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज मिलती है, तो इसमें नमाज पढ़ी जाए। वो बुखारी में गालिबन अम्मी जान आयशा रदियल्लाहु अन्हा वाली रिवायत है ना, वो नमाज पढ़ रही थी, तो इतने में वो अस्मा आई, उनकी जो बहन थी, तो वो कहने लगी कि आयतुन, कोई निशानी है? तो नमाज में ही अम्मी जान ने अपना सर हिलाया, कहा कि हाँ, के कहा कि नात हाँ, बयान वाली। निशानी है। तो उन्होंने भी साथ नमाज शुरू कर दी। इतनी लंबी नमाज आपने पढ़ाई कि उनको बेहोश ही हो गई, वो बेहोश होकर गिर पड़ी। इतनी लंबी नमाज, मालूम हुआ खवातीन भी साथ शिरकत करती थी इस नमाज में। तो आज भी खवातीन को शिरकत इस नमाज में अव्वल तो है, हमारे यहाँ एहतमाम बहुत कम किया जाता है। दुख के साथ ये बात कहना पड़ती है कि सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण की सूरत में हम, हमारी आवाम जो है, हम भी ज़ाहिर है आवाम में शामिल हैं, दूसरी बातों की तरफ तवज्जो शुरू कर देते हैं। जी इसमें बच्चों को बाहर ना निकालें, हामिला औरत घर में रहे, वो बिल्कुल सूरत के सामने ना आए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, छुरी को बाहर ना निकालें, छुरी के साथ ये हो जाए, फजूल बातों में मगन हो जाते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से ये आयात, ये निशानियां इसलिए हैं कि अल्लाह ताला की तरफ आया जाए। चे जाए कि आदमी देखे, अच्छा ये इतने मिनट पर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, बयान किया जाता है ना वो खबरों में कि इतने बजे से इतने बजे तक लगेगा, तो लोग अपनी मौज मस्ती में होते हैं, ठीक है अभी 1 घंटे बाद खत्म हो जाएगा बस, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये बहुत अजीब हरकत है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों को डराना चाहते हैं और बंदे डर ही नहीं रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीदे की इस्लाह यहाँ से की, क्योंकि ये सूरज ग्रहण उस वक्त हुआ था जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा इब्राहीम फौत हुआ था। तो लोगों ने बातें करना शुरू कर दी थी कि इब्राहीम की वफात पर यह सूरज ग्रहण हुआ है। तो नबी अलैहि सलाम ने इस बात की इस्लाह फरमाई और कहा कि सूरज ग्रहण का ताल्लुक किसी की वफात या हयात के साथ नहीं है। जी ये वाज़े है, हम आगे चलें। जी सर। जी आगे है बाबू सलातिल इस्तिस्का। ये कौन सी नमाज होती है, को बता सकते हैं? बारिश के लिए जो मांगी जाती है। जी, इस्तिस्का, बारिश मांगने की दुआ, नमाज, अफवन नमाज। बाबू सलातिल इस्तिस्का, नमाज इस्तिस्का का बयान, जिसमें बारिश की दुआ मांगी जाती है। इसमें दो हदीस हम पढ़ेंगे। अन अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद इब्न आसिम अल-माज़िनी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, उन्होंने फरमाया, खरज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्तस्की, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, यस्तस्की, बारिश की दुआ मांगने के लिए। फतवज्जह इलल क़िबला, तो आपने फतवज्जह, तो आपने अपना चेहरा किया, इलल क़िबला, क़िबला की तरफ, यदउ, दुआ करने लगे। वहव्वल रिदाअहु, और आपने अपनी चादर को तब्दील किया। सुम्मा सल्ला रकातैन, फिर आपने 2 रकअतें पढ़ाई। जहर फीहिमा बिल क़िराअह, जिसमें आपने बुलंद आवाज के साथ क़िरात की थी। और एक लफ्ज क्या है, अतल मुसल्ला, आप ईदगाह में आए थे, ये नमाज मस्जिद में अदा नहीं की थी बल्कि ईदगाह में आकर अदा की थी। तो इस हदीस से क्या मालूम हुआ कि नमाज इस्तिस्का के लिए नबी अलैहि सलाम बाहर गए, मुसल्ला की तरफ, मस्जिद में नहीं बल्कि बाहर खुली जगह पर जाकर अदा की। किबला रुख हुए और आप दुआ करने लगे, और इतने में आपने अपनी चादर को भी तब्दील किया। जी, अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ने इसकी वजाहत की है कि दायां हिस्सा जो है वो बाएं तरफ, और बायां हिस्सा जो है वो दाईं तरफ, इस तरह करके आपने अपनी चादर को तब्दील किया था। कोई बता सकते हैं ये चादर तब्दील क्यों की थी? सर मैं अभी वाला क्वेश्चन पूछने लगी थी, लेकिन इससे रिलेटेड मेरे माइंड में एक है ना कि जिस तरह से बारिश रोकने के लिए मतलब एक सीधी सी बात है, लेकिन अक्सर ऐसे होता है ना कि उल्टी करके अगर शर्ट लेंगे तो वो बारिश खत्म हो जाएगी। अक्सर शादियों में ये कहते हैं कि दुल्हा की माँ अगर इस तरह से करेगी तो बारिश खत्म हो जाएगी, लेकिन ये यहाँ पे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर को उल्टा किया ना, और वो बारिश के लिए था। तो यहाँ मुझे ये कंफ्यूजन हो रही थी और मैं ये पूछना चाह रही थी।
اصل میں یہ ایک حالت ہوتی ہے نا، اس حالت کو تبدیل کرنے کی درخواست ہے یہ بھی اللہ رب العزت سے. جس طرح ہم نے اپنی چادر کو یا اللہ بدل دیا ہے، ہم تجھ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہماری یہ جو حالت ہے کہ ہمیں اس وقت بارش کی ضرورت ہے، اس حالت کو تبدیل فرما دے اور بارش ہم پر نازل فرما دے. تو یہ دعا کی ایک صورت ہے. آپ نے جو دلہن والی بات کی وہ تو فضول باتیں ہیں. جی سر، وہ مجھے اس بات سے یاد آ گئی نا، تو ہے ہاں تو آپ نے اچھا ایک کیا اس کو ذکر کیا ساتھ. توہمات ہی ہیں، لیکن یہ چیز فالو کی جاتی ہے. ہوں. جی انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رجلا کہ ایک آدمی دخل المسجد، مسجد میں داخل ہوا یوم الجمعہ. ہاں پچھلی روایت میں جو ہم نے پڑھا وہ استسقاء کا، بارش مانگنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ نماز. بارش مانگنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ نماز. تو یہاں ہم ایک دوسرا طریقہ پڑھ رہے ہیں. وہ کیا؟ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا جمعہ کے دن، من باب، اس دروازے سے، کان نحو دار القضاء، جو دار القضاء کی طرف تھا. یہ دار القضاء اصل میں نا عمر رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، جس کو بعد میں عدالت کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، یہاں فیصلے وغیرہ ہوتے تھے. تو وہاں کی طرف جو دروازہ تھا وہاں سے وہ آدمی داخل ہوا. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یخطب، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خطبہ دے رہے تھے. آپ کھڑے خطبہ دے رہے تھے تو اتنے میں جو ہے وہ آدمی آیا اور فاستقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائما. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سامنے ہوا. اللہ اکبر کبیرہ. ثم قال، پھر اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ہلاکت الاموال، مال ہلاک ہو گئے، وانقطعت السبل، اور راستے منقطع ہو چکے ہیں، راستے کٹ چکے ہیں. فدع اللہ یغیثنا، آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بارش دے. اللہ اکبر کبیرہ. جی فدع اللہ یغیثنا. قال فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ اٹھائے. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا اللہم اغثنا، یا اللہ ہمیں بارش دے، اللہم اغثنا، یا اللہ ہمیں بارش دے، اللہم اغثنا، یا اللہ ہمیں بارش دے. 3 بار آپ نے یہ دعا کی. قال انس، انس کہتے ہیں فلا واللہ، تو اللہ کی قسم ہے ایسا نہیں تھا، ما نرا کہ ہم آسمان پر دیکھ رہے ہو، من سحاب، کوئی بادل، ولا قزع، اور نہ کوئی بادل کا ٹکڑا. ایسا نہیں تھا، کچھ بھی نہیں ہم دیکھ رہے تھے. آسمان پر نہ بادل تھا اور نہ بادل کا کوئی ٹکڑا تھا. وما بیننا، اور نہ ہمارے درمیان تھا، و بین سلع، اور سلع جو پہاڑ ہے اس کے درمیان، من بیتن کوئی گھر بھی، ولا دار، اور نہ کوئی حویلی. بیت عام گھر کو کہتے ہیں اور دار بڑے گھر کو کہتے ہیں جس میں سین بہت زیادہ کھلا ہو. تو انس رضی اللہ عنہ کے کہنے کا مقصد ہے کہ جب آپ نے دعا شروع کی نا تو ہمارے اوپر کوئی بادل نہیں تھا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ کوئی مکان ہو سکتا ہے کہ بادل پیچھے ہو تو فوراً آگے آ گیا ہو. ایسا بھی نہیں تھا کیونکہ ہمارے درمیان اور سلا پہاڑی تک کوئی گھر تھا ہی نہیں. مطلب آسمان بالکل صاف تھا، کوئی بادل نظر ہی نہیں آ رہا تھا. لیکن نبوی دعا کی برکت سے کہتے ہیں فطلعت من ورائه سحابۃ مثل الترس، فطلعت تو طلوع ہوا، نکلا. اللہ اکبر کبیرہ. من ورائه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے، صحابت ایک بادل، مثل الترسی، ڈھال کی طرح. ڈھال کیا ہوتی ہے؟ جنگ میں ڈھال. جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ویپن یوز کیا جنگ میں جاتا ہے استعمال. نا. جی جنگ میں جو استعمال ہوتی ہے اپنے آپ کو بچاؤ، اس طرح کا جو ہے وہ گولائی میں ایک بادل آیا. فلما توسطت السماء، تو جب وہ آسمان کے وسط میں آ گیا، درمیان میں آ گیا، انتشرت، پھر وہ پھیل گیا. ثم امطرت، پھر وہ برسنے لگا. اللہ اکبر. کہتے ہیں فلا واللہ ما رأینا الشمس سبتا، اللہ کی قسم ہے پورا ہفتہ ہم نے سورج نہیں دیکھا. بارش ہوتی رہی ہو، پورا ہفتہ ہوتی رہی. قال، کہتے ہیں ثم دخل رجل من ذلك الباب، پھر آدمی داخل ہوا اسی دروازے سے، فی الجمعۃ المقبلۃ، آئندہ جمعہ میں.
ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم یخطب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے خطبہ دے رہے تھے. فاستقبلہ قائما، پھر وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ ہلکت الاموال، مال ہلاک ہو گئے، وانقطعت السبل، اور رستے منقطع ہو گئے، کٹ گئے. فادعوا اللہ، تو آپ اللہ سے دعا کریں، یمسکها عنا، کہ اس کو اللہ تعالی ہم سے دور کر دے. قال، کہتے ہیں فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدیہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے. ثم قال، پھر آپ نے دعا کی اللہم اے اللہ حوالینا، ہمارے ارد گرد، ولا علینا، اور ہم پر نہیں، یعنی یہ بارش ہمارے ارد گرد برسا دے، ہم پر نہ برسا. اللہم علی الاکام، یا اللہ علی الاکام، ٹیلوں پر، ٹیلوں پر برسا. والضراب، اور چھوٹے جو پہاڑ ہوتے ہیں ان پر. وبطون الاودیہ، اور وادیوں کے درمیان میں. ومنابت الشجر، اور درخت اگنے کی جگہوں پر، جنگلات وغیرہ میں. کیا مطلب؟ ہماری طرف سے یا اللہ اس کو پھیر دے اور ان مقامات کی طرف اس بارش کو لے جا. قالا، کہتے ہیں انس رضی اللہ عنہ فاقلعت، تو بادل چھٹ گئے، جیسے آپ نے دعا کی فوراً بادل چھٹ گئے. وخرجنا، اور ہم نکلے، نمشی فی الشمس، ہم سورج میں چل رہے تھے، یعنی بالکل وہ جو ایک ہفتہ بارش ہو رہی تھی وہ ساری کیا ہوگی؟ ختم ہو گئی. شریک راوی جو کہتے ہیں انہوں نے کہا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا اہو الرجل الاول، یہ جو دوسرے جمعہ میں آیا تھا یہ پہلے والا آدمی تھا؟ قال لا ادری، کا اس بات کا مجھے نہیں پتا کہ وہ آدمی کون تھا. اچھا، ابھی جو ہم نے حدیث پڑھی ہے اس میں استسقاء کا ایک دوسرا طریقہ بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے بارش مانگنے کا ایک دوسرا طریقہ بیان کیا گیا، وہ کیا ہے؟ جی نبی کیا پاک ہے صلی وہ؟ اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے نا، تو اسی کے دوران میں وہ شخص آ گیا اور اس نے کہا، اور آپ نے وہیں پہ ہاتھ اٹھائے اور دعا کی. جی، تو معلوم ہوا خطبہ میں جب سارے لوگ جمع ہوں تو اس میں دعا کر لی جائے، یہ دوسرا طریقہ ہے بارش مانگنے کا. پہلا طریقہ نماز پڑھی جائے، اور دوسرا طریقہ کہ جمعہ میں ویسے دعا کر لی جائے اللہ تعالیٰ سے. تو ان دونوں میں سے کوئی ایک طریقہ بھی، یا بسا اوقات دونوں طرح کے طریقے ہی استعمال کر لینے چاہیے. جی کلیئر ہے، ہم آگے چلیں. جی سر، الحمدللہ. اس طرح بھی ہے نا، اس کے علاوہ بھی دعا کر سکتے ہیں بارش کے لیے. یہ تین ہو گئے پھر، اب ایک نماز استسقاء ہو گئی. بعض نے لکھا ہے کہ اپنا فرض نماز کے بعد، لیکن اس کی دلیل نہیں ہے، یا پھر اس کو مطلق رکھیں آپ. جی مطلق رکھیں پھر ٹھیک ہے تیسرا طریقہ، اور وہ بھی یہ دوسرے طریقے سے ماخوذ ہی ہے. جی باب صلاۃ الخوف، یہ کون سی نماز ہے؟ جنگ خوف کی وغیرہ، نماز. ہاں جنگ وغیرہ میں اگر خوف کا ہو تو اس میں. جی اس میں تین احادیث ہیں. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما قال، عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الخوف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صلاۃ الخوف پڑھائی فی بعض ایامہ، اپنے ان دنوں میں، التی وہ جو لقی فیہ العدو، جس میں آپ دشمنوں سے ملے تھے. فقامت طائفۃ معہ، تو ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا. وطائفۃ، اور ایک گروہ بإزاء العدو، دشمن کے مقابلے میں. فصلی، تو آپ نے نماز پڑھائی بالذین، ان لوگوں کو، معہ جو آپ کے ساتھ تھے، رکعتن ایک رکت. ثم ذهبوا، پھر وہ چلے گئے. وجاء الاخرون، اور دوسرے آگے. فصلی بہم رکعت، تو آپ نے ان کو بھی ایک رکت پڑھائی. وقضت الطائفتان، اور دونوں گروہوں نے پوری کر لی، رکعتن رکعتن، ایک ایک رکت، یعنی ایک ایک رکت ان کو نبی علیہ السلام کے ساتھ ملی، اور بقیہ جو ایک ایک رکت تھی وہ انہوں نے اپنی اپنی پھر پوری کر لی. اس میں نبی علیہ السلام کی کتنی رکھتے ہوئی؟ دو رکھتے ہوئے نا آپ کی. جی نبی علیہ السلام کی رکھتیں بھی دو ہوئیں، اور ہر آدمی کی رکھتیں بھی دو ہو گئیں. ایک رکت نبی علیہ السلام کے ساتھ، اور بقیہ ایک ایک رکت اپنی اپنی. یہ ایک طریقہ ہو گیا صلاۃ الخوف کا. یہ دو رکعتیں پڑھی جائیں گی، ایک گروہ امام کے ساتھ کھڑا ہوگا، اور دوسرا گروہ دشمنوں کے مقابلے میں کھڑا ہوگا.
کیونکہ نماز یہ نہیں کہتی کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو اور سارے کے سارے قتل ہو جاؤ، بلکہ وہ ایک گروہ اپنی حفاظت بھی کر رہا ہوگا اور ان لوگوں کی حفاظت بھی کر رہا ہوگا دشمنوں سے. جی ایک طریقہ ہو گیا. آگے وعن یزید بن رومان عن صالح بن خوات بن جبیر عن من صلى مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یزید بن رومان سے روایت ہے، وہ آگے صالح بن خوات بن جبیر سے روایت کرتے ہیں، اور وہ ان سے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تھی صلاۃ ذات الرقاع، غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر، صلاۃ الخوف، صلاۃ الخوف. تو یعنی صحابی رسول سے انہوں نے یہ بیان کیا نا. تو اس میں جو طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ ان طائفتن، ایک گروہ، صفت معہ، اس نے صف بندی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مطائفتن، جبکہ دوسرا گروہ، وجاہ العدو، دشمنوں کے سامنے تھا. فصلہ، تو آپ نے نماز پڑھائی، بالذین، ان لوگوں کو، معہ، جو آپ کے ساتھ تھے، رکعتن، ایک رکعت، ثم ثبت قائما، پھر نبی علیہ السلام سیدھے کھڑے ہی رہے. فاتموا لانفسہم، تو انہوں نے اپنی ایک رکعت پوری کر لی. کنہوں نے؟ وہ جو پہلا گروہ تھا. ثم انصرفوا، پھر وہ پھر گئے، سلام پھیرا اور چلے گئے. فصفوا وجاہ العدو، تو انہوں نے دشمنوں کے مقابلے میں صف بنا لی. وجاءت الطائفة الاخرى، اور دوسرا گروہ آیا. فصلى بهم الركعة، تو آپ نے ان کو بھی رکعت پڑھائی، التي بقیت، جو نبی علیہ السلام کی باقی رہ گئی تھی. ثم ثبت جالسا، پھر نبی علیہ السلام بیٹھے رہے. واتموا لانفسهم، اور انہوں نے اپنے لیے ایک رکعت مکمل کر لی. ثم سلم بهم، پھر آپ نے ان کو سلام پھیر دیا. اس میں دوسرا طریقہ کیا بیان ہوا ہے؟ ایک ایک رکعت پڑھائی دونوں کو. جی دونوں کو پڑھائی ایک ایک رکعت ہی ہے. نبی علیہ السلام نے خود اپنی رکعتیں 2 رکعتیں پڑھی ہیں، لیکن پچھلے طریقے سے یہ تھوڑا سا مختلف طریقہ ہے. اس میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت پڑھانے کے بعد کھڑے ہی ہو گئے اور کھڑے رہے. جو دوسرا گروہ تھا اس کا آپ نے انتظار کیا، پھر وہ آپ کے ساتھ آ کر ملا، ان کو بھی رکعت پڑھائی. اب اگر آپ فوراً سلام پھیر دیتے تو یہ نہیں تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام نہیں پھیرا بلکہ بیٹھے ہی رہے، اور وہ دوسرا گروہ کھڑا ہوا، اس نے دوبارہ سے اپنی رہتی ہوئی رکعت بھی پوری کی. پھر جب وہ تشہد میں آ گیا، سلام پھیرنے کا وقت ہو گیا، پھر آپ نے سب کو سلام پھیر دیا. 2 طریقے ہو گئے. اچھا سر، پہلا طریقہ یہ ہے کہ جو حدیث تھی اس میں یہ تھا کہ اس میں پہلی رکعت میں انہوں نے ویٹ کیا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دوسرے میں تشہد میں ویٹ کیا. جی ٹھیک ہو گیا. اس میں جو ہے الرجل الذي صلى مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم هو سهل بن ابی حثمہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنہوں نے نماز پڑھی تھی وہ سہل بن ابو حثمہ رضی اللہ عنہ تھے. جی اس میں ایک تیسرا طریقہ بھی ہے. جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے انہوں نے کہا، شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوا، صلاۃ الخوف میں. فصففنا، تو ہم نے صفیں بنائیں، خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. والعدو بیننا وبین القبلہ، جبکہ دشمن ہمارے اور قبلہ کے درمیان تھا. یعنی کیسے صورت ہوگی؟ نبی علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، آگے سارا قبلہ ہے اور آگے دشمن تھا، یعنی ہمارے قبلے کی جانب دشمن تھا. فکبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکبرنا جمیعا، نبی علیہ السلام نے اللہ اکبر کہا تو ہم سب نے بھی اللہ اکبر کہا. ثم رکع ورکعنا جمیعا، آپ نے رکوع کیا تو ہم سب نے بھی رکوع کیا. ثم رفع رأسہ، پھر آپ نے اپنا مبارک سر اٹھایا، من الرکوع، رکوع سے، ورفعنا جمیعا، تو ہم سب نے بھی اٹھا دیا. اب آگے فرق ہے. ثم انحدر، پھر آپ جھکے، بالسجود، سجدوں کے لیے، والصف الذی یلیہ، اور وہ صف بھی جو آپ کے ساتھ ملی ہوئی تھی، یعنی پہلی صف، یہ سجدوں کے لیے چلے گئے نیچے. جبکہ وقام الصف المؤخر فی نحر العدو، دوسری صف جو ہے وہ دشمن کے مقابلے میں، نحر سینے کو کہتے ہیں نا، تو دشمن کے سامنے وہ برسرے پیکار رہی ہے نماز کے اندر، وہ نماز سے باہر نہیں. یعنی ایک آپ یوں کہیں کہ رکوع سے اٹھنے تک دونوں گروہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی تھے،
سجدے میں جب آپ گئے تو آپ کے ساتھ والی صف سجدے میں چلی گئی اور دوسری صف کھڑی رہی دشمن کے مقابلے میں. پھر جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدوں کو مکمل کر لیا، وقام الصف الذی یلیہ، اور جو آپ کے ساتھ صف تھی پہلی وہ بھی کھڑی ہو گئی. ان حضر الصف المؤخر بالسجود، پھر جو پیچھے والی صف تھی وہ سجدوں میں گر پڑے. وقاموا، اور پھر وہ کھڑے ہوئے. ثم تقدم الصف المؤخر، پھر پیچھے والی جو صف تھی وہ آگے آ گئی. وتأخر الصف المقدم، اور آگے والی صف پیچھے چلے گئی. ثم رکع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورکعنا جميعا، پھر نبی علیہ السلام نے رکوع کیا تو ہم سب نے بھی رکوع کیا. ثم رفع رأسه من الركوع، پھر آپ نے رکوع سے اپنا سر اٹھایا. فرفعنا جميعا، تو ہم سب نے اٹھایا. ثم انحدر بالسجود، پھر آپ سجدوں کے لیے جھکے. وصف الذی یلیہ، اور وہ صف جو آپ کے ساتھ تھی. الذین کان مؤخرا فی الرکعۃ الاولى، وہ صف جو پہلی رکعت میں پیچھے تھی اب وہ ساتھ مل گئی ہے نا. وقام الصف المؤخر فی نحر العدو، اور جو دوسری صف ہے وہ پیچھے دشمنوں کے مقابلے میں رہی. تو جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے مکمل کر لیے اور آپ کے ساتھ والی صف نے بھی، انحدر الصف المؤخر بالسجود، تو پیچھے والی صف جو ہے وہ سجدوں میں گر پڑی، انہوں نے بھی سجدے کیے. پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو ہم سب نے بھی سلام پھیر دیا. یہ ایک تیسرا طریقہ ہے صلاۃ الخوف کا. جابر کہتے ہیں کما یصنع حرسکم ہؤلاء بامرائہم، یہ ایسے ہی تھا جو طریقہ ابھی بیان کیا گیا، یہ ایسے ہی تھا جس طرح اب تمہارے محافظ لوگ جو ہیں سیکورٹی گارڈ وغیرہ وہ تمہارے امیر لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. یعنی طریقہ بعد میں بھی رائج رہا. تو یہ اس سے بھی زیادہ طریقے ہیں، غالباً 5 یا 6 طریقے امام مسلم رحمہ اللہ نے بڑے سلیقے کے ساتھ یہ روایات جمع کی ہیں اور یہ طریقے بیان کیے ہیں. اور بسا اوقات تو صلاۃ الخوف کی یہ تو 2 رکعتوں کے ہم نے طریقے 3 پڑھے ہیں نا. بسا اوقات 1 رکعت ہی ہوتی ہے، یعنی جس قدر خوف زیادہ ہوگا اس قدر نماز میں تخفیف ہوتی جائے گی. اور پھر دشمن کی چالوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر خوف بہت ہی زیادہ شدت اختیار کر جائے تو اس صورت میں جماعت کروانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی اپنی اکیلی نماز ہی پڑھ لے گا. وہ جنگ بھی ساتھ جاری رکھے گا اور ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھ لے گا. تو یہاں سے جہاں صلاۃ الخوف اور اس کا طریقہ معلوم ہوا، وہاں ساتھ ہی ساتھ نمازوں کی جو اہمیت ہے وہ بھی سامنے آئی کہ آدمی کسی اپنے ذاتی کام میں نہیں لگا ہوا. یہ اسلام کا ایک بہت بڑا چوٹی کا عمل ہے، جہاد، اس میں شریک ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے شریک ہے. سب کچھ اپنا ہو تو اپنی جان اپنی ہتھیلی پر رکھ کر آیا ہوا ہے، لیکن اس صورت میں بھی نماز کی معافی نہیں ہے. جی آگے کتاب الجنائز سے شروع کریں یا کل پڑھنا ہے؟ کر لیں، ویسے ابھی ہیں 15 منٹ. جی ہم پڑھ لیتے ہیں. کتاب الصلاح پہلے ہمارا مکمل ہوا ہے، اس میں نماز کا طریقہ اور نماز کی جو مختلف اقسام ہیں یہ ساری تفاصیل الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں. آگے ہے کتاب الجنائز، اس میں 14 احادیث ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. سب سے پہلی حدیث مبارکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے. یہ ہے غائبانہ نماز جنازہ کے حوالے سے. غائبانہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ تو بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، نعن نبی، نعا کا مطلب ہوتا ہے وفات کی خبر دینا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کی خبر دی. کس کی؟ نجاشی کی. نجاشی کی وفات کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی فی الیوم الذی، اس دن مات فیہ، جس دن وہ فوت ہوا تھا. تو غیب جانتے تھے نا نبی علیہ السلام، تبھی تو آپ کو پتا چلا کہ وہ اس دن فوت ہوا ہے. ایسا ہی ہے. اللہ کے بالکل ایسے فرشتے ہی ہے. جو حضرت جبریل بتاتے تھے وہ ان کو پتا ہوتا تھا. اچھا جی، تو اللہ رب العزت کی طرف سے بتایا گیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. وخرج بهم الى المصلى، اور آپ ان لوگوں کے ساتھ مصلی عیدگاہ کی طرف نکلے. فصلی بهم، تو ان کو آپ نے فصف بهم، تو ان کی آپ نے صفیں
बनाई वकब्बर अरबान, और 4 तकबीरात कहीं। तो आम नमाज जनाजा में भी 4 तकबीरात होती हैं। तो गायबाना नमाज जनाजा का कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ ये होता है कि मैयत सामने नहीं होती, बकिया सफ़ें भी बनेंगी और तकबीरात भी 4 कही जाएंगी, और उनके माबैन जो दुआएं हैं वो भी वैसे की वैसे की जाएंगी। गायबाना नमाज जनाजा के हवाले से ना अहले इल्म के यहाँ इख्तिलाफ है। इसमें सादा सी बात बस हम याद रखें, वो ये कि अ, अगर तो मैयत का जनाजा किसी इलाके में नहीं हुआ, मिसाल के तौर पे भी हम सलातुल खौफ पढ़ के हटे, तो जिहाद के मैदान में आदमी फौत अपना शहीद हो गया, वहाँ किसी ने भी उसका जनाजा नहीं पढ़ा, तो उसका गायबाना नमाज जनाजा हम पढ़ सकते हैं। अब एक आदमी लाहौर में फौत हुआ, फैसलाबाद में लोग उसका गायबाना नमाज जनाजा अदा करें, जायज़ तो है, जायज़ तो है, लेकिन बेहतर ये है अगर लाहौर में उसके जनाजे का एहतमाम वगैरह हो गया है तो फिर वहाँ अलग से अदा करना, ये बहरहाल इसको औला नहीं कहा जा सकता, बेहतर अमल नहीं कहा जा सकता, जायज़ बहरहाल है। यहाँ तीसरा मसला एक और है। आपका वो करीबी आदमी था, आप इस्लामाबाद रहते हैं, वो लाहौर रहता था, उसके जनाजे में आप शिरकत नहीं कर पाए, अब आप चाहते हैं कि मैं उसका जनाजा पढ़ूं। इसमें 2 तरीके हमारे यहाँ राइज हैं। ज़्यादातर तो ये होता है कि वो गायबाना नमाज जनाजा पढ़ लिया जाता है, मैंने जिक्र किया ये जायज़ है, इसको नाजायज़ या मना हम नहीं कह सकते, लेकिन इससे बेहतर तरीका दूसरा है जो हमारे यहाँ राइज है नहीं और शायद अक्सर लोगों को पता भी नहीं है। वो तरीका क्या है, जिस तरह आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, वो तरीका ये है कि उसकी कब्र पर आकर, जिस तरह खड़े होकर उसके लिए दुआ की जाती वैसे खड़े होकर वहां जनाजा पढ़ लिया जाए, ये ज्यादा बेहतर तरीका है। जी, दूसरी हदीस मुबारक। सर, जी क्या जी एक शख्स का 2 दफा जनाजा पढ़ा जा सकता है कि जी, एक पढ़ा जगह जा पे भी सकता बहुत है, अच्छे से एहतमाम हो गया लेकिन दूसरी जगह पे फिर दोबारा से उसको किया गया? बिल्कुल जायज़ है, पढ़ा जा सकता है। उसमें दोनों सूरतें होती हैं, एक मैयत को साथ लेकर जाया जाता है, जैसा कि लाहौर में फौत हुआ एक जनाजा लाहौर में, और पीछे वो किसी देहात से था, तो दूसरा जनाजा देहात में और वहां पर तदफीन, जायज़ है, कोई हरज नहीं। जी, दूसरी हदीस मुबारक है कि जो गायबाना नमाज जनाजा होगा उसमें बाकायदा तौर पर सफ बंदी होगी। जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्ला अला नजाशी, नजाशी पर का जनाजे नमाज जनाजा पढ़ा, फकुन्तु फी सफ़ सानी अव सालिस, मैं दूसरी या तीसरी सफ में खड़ा हुआ था। तो मालूम हुआ जिस तरह आम जनाजे में सफ बंदी की जाती है, इस तरह नमाज जनाजा गायबाना नमाज जनाजा में भी सफ बंदी का ख्याल किया जाएगा। जी, ये है वो हदीस मुबारक कि दफन के बाद आप कब्र पे खड़े होकर जनाजा पढ़ सकते हैं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्ला अला कब्रिन, एक कब्र पर जनाजा पढ़ा, बादमा दुफिन, उसके दफन किए जाने के बाद, फकब्बर अलैहि अरबान, तो उस पर आपने 4 तकबीरात कही थी, 4 तकबीरात में वो जनाजा पढ़ा था। ये कौन किसकी मैयत थी? वो हदीस में मिलता है जो औरत मस्जिद की खिदमत किया करती थी। जी, अल्लाह अकबर कबीरा। इसके अलावा आपने वो दूसरा भी पढ़ा था ना उनके ऊपर जो शुहदा थे, वो तो जी, गारबना 8 शुहदाए साल उहद का भी बाद। 8 साल बाद जी। जनाजा पड़ा था। हम्म, तो इसमें भी जवाज है। चलिए आगे, मर्द आदमी का कफन कैसे का होगा, इसके मुतालिक अम्मी जान की रिवायत है रज़ी अल्लाह अन्हा, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफिना, आपको कफन दिया गया, फी सलासती अथवाबिन, 3 कपड़ों में, 3 कपड़ों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कफन दिया गया, जो यमानी या 3 यमनी कपड़े थे, यमनी चादरें थीं। बीजिन, सफ़ेद चादरें थीं, सहूलिया, बिल्कुल ही सफ़ेद, साफ शफाफ, खालिस सफ़ेद आप कह लें। ये कपास वगैरह के साथ जो है ना कपड़ा तैयार किया जाता था। अब ये जो कफन आपको 3 चादरों में दिया गया, लई सफीहा कमीसन, इसमें ना तो कमीज थी, वला इमामतुन, और ना कोई पगड़ी थी। यही तरीका है मर्द को कफन देने का।
عورت کا کفن. کاٹن کا جو کپڑا ہے، جی جی جی. کاٹن ہے. عورت کا ٹھیک ہے. جو کفن ہے یا اس کے غسل کا طریقہ ہے، وہ امی جان ام عطیہ، سیدہ ام عطیہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، حین توفیت ابنتہ، جب آپ کی بیٹی زینب فوت ہوئی تھیں رضی اللہ عنہ، تو آپ نے فرمایا تھا اغسلنها ثلاثا، اسے 3 مرتبہ غسل دو، او خمسن یا 5 مرتبہ، او اکثر من ذلك یا اس سے بھی زیادہ، ان رأیتن ذلك اگر تم خیال کرو تو، کہ زیادہ بار غسل دینا چاہیے، پانی زیادہ بار مرتبہ بہانا چاہیے، بما ان وسیدرین، پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ، وجعلنا فی الآخرتی، اور آخر میں کرو کافورن کافور، او شیئا من کافور یا کافور سے کچھ حصہ، تو یہ خوشبو ہے وہ لگا دو، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي، تو جب تم غسل سے فارغ ہو جاؤ تو پھر مجھے بتانا. فلما فرغنا، ام عطیہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہ، تو جب ہم فارغ ہوئیں، آذناہ، ہم نے آپ کو بتایا، فاعطانا حقوہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وہ جو کپڑا تھا تہ بند، وہ ہمیں دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشعرنہا ایاہ، یہ اس میں اشعرنہا ایاہ، اس میں اس کو لپیٹ دو، تانی ازارہ، ان کی مراد تھی ازار، یہ حقوہ کی تفسیر ہے، یہ حقوہ سے مراد ازار تھا. ایک ہوتا ہے شعار اور ایک ہوتا ہے دثار. شعار ہوتا ہے جو براہ راست جسم پر کپڑا لگ رہا ہو براہ راست، اور دثار وہ کپڑا ہوتا ہے جو براہ راست نہیں ہوتا بلکہ اس کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ ہوتی ہے. سادہ لفظوں میں ہمارے ہاں بنیان پہنی جاتی ہے، اس کو آپ شعار کہہ لیں، یہ جسم کے ساتھ بالکل چپکی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر قمیض ہوتی ہے، اس کو دثار بولتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو کپڑے دیے جاتے ہیں، تو اپنا جو تہبند تھا اس حوالے سے آپ نے فرمایا کہ اس کو اس کے جسم کے ساتھ لگا دو، شعار بنا دو. ایک روایت میں ہے او سبعن، یہ 7 مرتبہ، یعنی یہاں خمسن ہے نا، تو ایک روایت میں سبعن کا بھی ہے. وقال، اور آپ نے فرمایا تھا ابدأنا بمیامنہا، اس کی دائیں جانبوں سے آغاز کرنا، دائیں اطراف جو ہیں وہاں سے آغاز کرنا، اور مواضع الوضوء منہا، اور وضو کی جگہوں سے اس کو شروع کرنا غسل کو. وأن ام عطیہ قالت، ام عطیہ نے کہا، وجعلنا رأسها 3 قرون، اور ہم نے ان کے سر کی 3 مینڈیاں بنا دی، سر کے بالوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. یہ ہے عورت کا غسل اور اس کا جو کفن ہے اس کا بیان. آج کل ہمارے ہاں جو پجامہ اور پتہ نہیں کیا کچھ چل رہے آگے، یہ تو یہاں سے نہیں ملتا. جی واضح ہے. سر تو ایک دفعہ پھر ایکسپلین کریں گے، سمجھ نہیں آئی. اس میں بیان یہ کیا گیا ہے، یہ زینب رضی اللہ عنہ ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں. ان کو جب غسل دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بار، 5 بار یا اس سے زیادہ مرتبہ اس کو غسل دیں. جس طرح ہم چہرہ نہیں 3 بار دھوتے، اس طرح اگر 3 بار کافی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر زیادہ ضرورت محسوس کریں کہ پانی مزید بہانا چاہیے تو پھر 5 مرتبہ، یعنی طاق عدد میں اس کو کیا کرو، غسل دو. اور پانی میں بیری کے جو پتے ہیں وہ ساتھ ملا لو، اور ساتھ میں جو کافور خوشبو ہوتی ہے اس کا بھی کچھ استعمال کر لو. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب فارغ ہوں، جو کام میں نے آپ کو بتایا ہے اتنا کام کر کے جب فارغ ہوں پھر مجھے بتانا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہمد جو تھا وہ دیا، اور کہا کہ یہ اس کے جسم کے ساتھ جو کپڑا لگے گا کفن کا، اس کو بطور کفن اس کو دے دو. اور غسل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کی دائیں جانبوں سے آغاز کرو، مثال پانی بہانا ہے تو پہلے دائیں جانب سے اور وضو کے مقامات سے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کی 3 مینڈیاں بنا دیں سر کے
بالوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. اچھا سر، اس میں یہ جو کفن سے ریلیٹڈ بات کی گئی ہے، تو وہ جو آپ نے کہا کہ عورت کے لیے وہ اتنی ساری مطلب 5 چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے نا کہ اس کے 5 کپڑے ہوتے ہیں، تو کیا یہ چیز درست نہیں ہے کیا؟ جیسے مرد کے لیے 3 کپڑوں کا ذکر ہوا ہے نا، تو عورت کے لیے 5 ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا کیا دیا جاتا ہے اس کو کپڑے میں؟ سر وہی ہو گیا، ایک شرٹ ہوتی ہے، ایک پاجامہ ہوتا ہے، اور سر کے لیے کپڑا ہوتا ہے، اور پتہ نہیں ایک بڑی چادر ہوتی ہے کچھ، مطلب 5 کپڑے ہوتے ہیں نا اس میں. اللہ اکبر کبیرہ. اصل تو یہی ہے کہ جس طرح مرد کو 3 چادروں میں کفن دیا جاتا ہے، عورت کا طریقہ بھی یہی ہو. لیکن اس سلسلہ میں جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ وہ 5 کپڑے دیے جاتے ہیں، جس میں ایک تہمد ہوتا ہے اور ایک دوپٹہ ہوتا ہے، اور تیسرے نمبر پر قمیض ہوتی ہے، اور چوتھے اور 5ویں نمبر پر 2 لفافے ہوتے ہیں جو میت کے ارد گرد جو ہے اس کو لپیٹ دیا جاتا ہے. اس سلسلہ میں ان کی جو دلیل ہے وہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، لیکن یہ جو سنن نبی داؤد کی روایت ہے وہ صحیح نہیں ہے جس میں یہ ساری تفصیل ہے. جی واضح ہے. واضح تو ہے لیکن عورت کے یعنی کنفیوژن. احکامات وہی ہوتے ہیں جو مرد کے احکامات ہوتے ہیں، اللہ ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص دلیل آ جائے. میں نے ذکر کیا جو دلیل ہے وہ تو صحیح نہیں ہے. سر وہ پھر جو پردے کی بات کی جاتی ہے کہ عورت کے لیے پردہ ظاہر ہے، اس وقت بھی اتنا اسٹرکٹ پردہ کیا جاتا ہے، تو کیا یہ لباس، یہ کفن جو ہے اس سلسلے میں نہیں ہوگا، اس چیز کو کیا فالو کیا آپ جائے گا؟ سمجھتی ہیں کہ وہ جو کفن دیا جاتا ہے اس میں پردہ نہیں ہوتا؟ سر جیسے اب مجھے اس میں سے یہی سمجھ آئی ہے کہ وہ جو شرٹ اور یہ والی جو پجامے والی جو فارمیلٹی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. بالکل ایسا تو ہی ہے. پھر دیکھیں وہ جب چادریں اچھا اوپر سر. دی جا رہی ہیں، وہ جو چادریں اوپر دی جا رہی ہیں ان چادروں کو باقاعدہ لپیٹا جاتا ہے، اور صرف جو اقربا ہوتے ہیں ان کے لیے وہ چہرے والی جگہ جو ہے بس اتنا وہ انکشاف کیا جاتا ہے، اور وہ اٹھاتے وقت وہ بھی بند کر دیا جاتا ہے. جنازہ پڑھنے تک کوئی نہیں اس کو کھولتا، اور تدفین تک کوئی بھی نہیں کھولتا. بے پردگی یہاں کہاں سے آ گئی؟ اور جو کپڑے کی مقدار ہے وہ بھی تو مخصوص تو نہیں ہے نا، یعنی کہ اگر کسی کا جسم بڑا ہو تو وہ بڑا کپڑا زیادہ کپڑا استعمال کیا جا سکتا ہے، تو اس اگر 3 میں بڑے بڑے کپڑے استعمال ہو جائیں تو اس میں تو کوئی حرج نہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں اس پر نا وہ اسلام سوال و جواب والے جو ہیں سکرین پہ نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ اس کو تھوڑا کرتا ہوں تاکہ یہ اردو میں بھی ان کا ہے فتویٰ. اچھا اس کا لنک میں شیئر کروں گا، تو یہ سارا اس کو تفصیلی دیکھ لینا. ہاں یہ آ گئی، یہ ابو داؤد کی روایت. اس روایت کو شیخ البانی نے ضعیف قرار دیا ہے. ارواء الغلیل شیخ کی کتاب ہے، اس میں یہ ساری تفصیل ذکر کرنے کے بعد جی آخر میں اس بنا پر ہم کہیں گے کہ
اگر عورت کو 5 کپڑوں میں کفن دینے والی حدیث ثابت ہو جائے تو پھر خواتین کے لیے حکم ایسا ہی ہوگا، اور اگر ثابت نہ ہو تو اصل یہ ہے کہ مرد و زن کے درمیان، مرد و عورت کے درمیان تمام احکامات میں برابری کا معاملہ کیا جائے، اللہ ہے کہ کسی کے بارے میں تخصیص کی کوئی دلیل آ جائے۔ یہ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کا کلام ہے، ان کی کتاب ہے شرح الممتع، جلد نمبر 5 صفحہ 224۔ اس کا میں لنک آپ سے شیئر کر دیتا ہوں انشاءاللہ۔ ابھی یہ چیٹ میں آپ دیکھیں، اس کو کاپی کر کے تو گروپ میں بھی شیئر کر دیں کوئی۔ اس سے سر آگے یہ پتہ پھر نہیں اور ایسے کیا کیوں کچھ، وہ ہوتا ہے؟ ماتھا پٹی الگ ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ دیتی ہیں خواتین جی بالکل سر، یہ۔ وہی میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ ساری چیزیں میں نے ایکسپیرینس اپنی میری امی کی ڈیتھ ہو چکی ہے نا، تو میں نے اس وقت یہ ساری چیزیں ایکسپیرینس کی تھی، تو یہی چیز وہ میرے مائنڈ میں ہو رہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایسے موقعوں پہ یہ بڑی بوڑھیاں جو ہوتی ہیں ان کی اپنی ہی ایک ہوتی ہیں نا باتیں، تو ایک اور میت تھا، اس پہ میں نے یہ دیکھا تھا کہ وہاں پہ نا کوئی ایک تھی لیڈی، انہوں نے مطلب بہت اسٹرکٹلی کہا تھا کہ ان کو سلا ہوا کپڑا نہ دیں، وہ بھی ایک فیمیل ہی تھی، تو انہوں نے نہیں کروانے دیا تھا، اور اس پہ بہت بحث ہوئی تھی اور بہت مطلب میں بھی جانتا ایک ہوں وہ ان لڑائی نہیں مواقع ہوئی پر تھی۔ یہ خواتین بات نہیں کرنے دیتی کسی کو، وہ سمجھ رہی ہوتی ہیں خواتین کے شاید ساری شریعت ہم پر ہی اترتی ہے اس دن۔ بہت مرتبہ ان مقامات پہ نصیحت کی کوشش کی ہے لیکن نہیں، ماننے پر نہیں آتی، اور جو بیچاری سادہ سادہ خواتین آگے ہوتی بھی ہیں ان کو پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ خیر آپ یہ طریقہ اس کو دیکھیں، اور جو میں نے لنک شیئر کیا اس کو بھی ایک بار غور کریں، اور یہ آہستہ آہستہ ہی ہے نا، جو چیزیں عوام میں رائج ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش، اور سنت کے مطابق عمل جو ہے خود بھی اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب، یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ ممکن ہوگا۔ جی آگے مسئلہ ہے کہ محرم آدمی وہ اگر فوت ہو جاتا ہے اس صورت میں تو اس کو کفن وغیرہ کیسے دیا جائے گا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت، انہوں نے کہا بینما یعنی رجل۔ سر اگر اس کو چھوڑ دیں کل کر لیں؟ جی ٹھیک ہے۔ اچھا سر، یہ جو آپ نے لنک شیئر کیا ہوا ہے یہ آپ نے ادھر ہی کیا ہوا ہے، اور یہ جیسی ختم ہوگی کلاس تو یہ وہ ختم ہو جائے گا، تو اس کو کلاس میں اگر کر لیں کائنڈلی۔ چلیں کسی طرح کرتے ہیں انشاءاللہ، آپ تک مل جائے گا، آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ سر۔ جی حسن محمود۔ جی سر، آپ نے اوپر یہ حدیث پڑھ رہے تھے ہم، جس میں ذکر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کا جنازہ پڑھا، تو آپ نے ساتھ ایک بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے تھے، تو کیا آپ کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا کہ غیب اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے؟ کیونکہ ہم نے تو یہی سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ ہے، اللہ کے پاس ہی غیب کا علم ہے اور اللہ نے ہی عطا کیا۔ آپ نے میری بات تو سن لی، میرا انداز نہیں سنا تھا ساتھ؟ کلیئر کر دینا، اسی لیے تو سوال کیا۔ جی آپ نے بہتر کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا کوئی اور نبی ہوں یا کوئی ولی ہوں، غیب کا علم صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، بے شک۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس پر تو قرآن پاک کی آیات بھی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہہ دو لا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ جی اب اتنی صراحت کے باوجود بھی کوئی یہ دعویٰ کرے کہ نبی علیہ السلام غیب جانتے تھے تو یہ جہالت ہوگی۔ صحیح۔ جو کچھ بھی آپ کو معلوم تھا وہ اللہ رب العزت وحی کے ذریعے ہی بتاتے تھے۔ بالکل۔ احسن اللہ علیک، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بہتری والا معاملہ کرے۔ آپ نے مزید بات کو جو ہے وہ کھول دیا سوال کر کے۔ میں نے سوال صرف اس لیے کیا کیوں آپ نے بیچ میں ایک لائن بولی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم جانتے تھے، یہ آپ کے الفاظ تھے، میں صرف کلیئر کرنا چاہ رہا تھا
کہ اس صورت میں میں نے یہی سنا ہے کہ اللہ کے پاس غیب کا علم ہے اور اللہ نے ہی عطا کیا ہے. بس یہ بات پوچھنا چاہ رہا تھا, وہ آپ نے کلیئر کر دی ہے. الحمدللہ. جی کسی کا کوئی اور اشکال ہو جو آج ہم نے پڑھا ہے؟ شیخ صاحب یہ جو آپ نے لنک شیئر کیا ہے اس میں وہ جو شروع میں لکھا ہوا ہے کہ تمام فقہی مذاہب اور اسی طرح ساری اکثریت جو ہے بس یہ فقہی جمہور. مذاہب ہیں، جی جی اور ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ان کی دلیل کیا ہے. ان کی دلیل ابو داؤد کی روایت ہے جو کہ صحیح نہیں ہے. صحیح. سر اس حدیث کا ریفرنس کیا کریں گے ابو داؤد کی حدیث کا؟ میں وہ لنک کرتا ہوں نا شیئر، اس میں ساری چیزیں انشاءاللہ ملیں گی. اوکے سر، جزاک اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. گروپس اپنے شیخ دیکھیے، واٹس ایپ میں انشاءاللہ بھی شیئر کر رہا ہوں. شیخ صاحب یہ جی اسی جو بسم سوال و اللہ. جواب کا جو بھیجا نا آپ نے لنک، اس میں ہے کہ لیکن اس حدیث کو امام البانی نے تو ضعیف قرار دیا ہے نا، تو لیکن جی اس کا شاہد بھی ہے اس حدیث کا. جیسے زرقانی نے ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، ہم نے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5 کپڑوں میں کفن دیا، اور اس طرح اس کا سر ڈانک دیا جیسے زندہ کا سر ڈانکا جاتا ہے. تو اس حدیث کو اس یعنی پر کہ بھی حافظ ابن حافظ ابن حجر حجر نے جو رحمہ ہے. اللہ کے ہاں تو وہ صحیح ہے، لیکن بقیہ نے تو اس پر بھی جی کلام کیا ہے نا، شاہد پر بھی. اور پھر شاہد کو اچھا بھی اچھا پہلے اس کو دیکھنے کی بھی. ضرورت ہے کہ کیا اس میں ان ساری چیزوں کا تذکرہ ہے. بسا اوقات حدیث میں تھوڑی سی جو موافقت ہوتی ہے اس اعتبار سے بھی شاہد کہہ دیا جاتا ہے کہ اس حدیث کا شاہد ہے. اور اس یعنی مسئلہ کہ میں ایک مکمل طور بڑی پر. اہم بات یہ ہے شیخ البانی رحمہ اللہ کے حوالے سے، ان کی جی بصیرت اس معاملے میں بہت زیادہ تھی. ہمارے موجودہ جو محققین ہیں ان سب سے تو وہ آگے تھے. ان کے چونکہ مطالعہ اس حوالے سے زیادہ وسیع تھا اور ان کی لائبریری بھی بہت وسیع تھی. عام لوگ کہہ دیتے ہوتے تھے کہ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن شیخ بہت زیادہ تحقیق کرنے کے بعد اس روایت کو کم از کم حسن درجے کی بنا دیتے تھے. تو ان کے ہاں یہ شواہد ہوتے تھے پیش نظر، جی جی تو وہ شواہد کی بنا پر ایسا ہوتا تھا. تو اس میں لا محالہ جو شاہد ہے وہ ان کے ہاں اس درجے کا نہیں ہے، یا پھر اس میں ویسی وضاحت نہیں ہے. اب یہ تو وہ شاہد دیکھ کر ہی پتہ چلے گا. چلیں اس کو ہم دیکھیں گے شاہد کو بھی. صحیح. جزاکم اللہ خیر. جی میں نے لنک شیئر کیا ہے، وہ دیکھ لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.